سے زندگی پر آلودگی بڑھ رہی ہے، زمین پر ماحول زندگی کے لیے تیزی سے ناگوار ہوتا جا رہا ہے، اس لیے ناسا جیسی تنظیمیں دوسرے سیاروں پر زندگی کی تلاش کر رہی ہیں، جیسا کہ مریخ جو اپنی ممکنہ انفرادیت کے لیے دوسرے سیاروں کے درمیان نمایاں ہے۔ لہٰذا ناسا دوسری خلائی ایجنسیوں کے ساتھ مل کر 2030 میں ایلون مسک کی کمپنی اسپیس ایکس کے آغاز کے ساتھ مریخ پر انسانوں کے مشن کے لیے تیاری کر رہا ہے۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جب انسان مریخ کی سطح پر اتریں گے تو وہ کیسے زندہ رہیں گے؟ یہ سب سے پر اسرار قدم ہے کیونکہ وہاں آکسیجن نہیں ہے۔ کیا ناسا نے مریخ پر آکسیجن پیدا کرنے کے لیے کوئی طریقہ ڈھونڈ دیا ہے یا اسے زمین پر وہاں پہنچایا جائے گا؟ اور کیا بین الاقوامی خلائی اسٹیشن پر آکسیجن پیدا کرنے کا طریقہ مریخ پر کام کرے گا یا نہیں؟ مریخ پر انسانوں کے رہنے کی خواہش کے پیچھے بہت سی وجوہات ہیں، جن میں سے سائنسی تحقیق اور خلائی تجسس شامل ہے، لیکن ان مواقع کے درمیان ایک خوفناک سوچ بھی ہے کہ اگر زمین پر کوئی تباہی آ جائے تو انسانی زندگی کو اسی طرح ختم کر دیا جائے گا جیسا کہ لاکھوں سال پہلے ڈائنوسار کے ساتھ ہوا تھا۔ یہ دوبارہ ہو سکتا ہے اور ایسا منظر یقیناً پیش آ سکتا ہے جیسا کہ ہم موسمیاتی تبدیلی کی صورت میں ایک مثال دیکھ رہے ہیں۔ ایک طرف ایلون مسک نے اصل میں 2026 تک مریخ کو نو آبادیاتی بنانے کا ارادہ کیا تھا، لیکن اب ان کا پروجیکشن 2029 تک ہے، اور دوسری طرف ناسا بھی 2030 تک انسانوں کو مریخ پر اتارنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ تاہم سوال یہ نہیں کہ کون پہلے مریخ پر جائے گا، بلکہ مریخ پر اترنے کے بعد انسان کیسے زندہ رہیں گے، کیونکہ مریخ ہم سے ہمارے چاند سے بہت دور ہے، اس لیے وہاں جانا، وہاں سے سفر کرنا اتنا آسان نہیں ہے اور اتنا سستا بھی نہیں ہے۔ یقینی طور پر مریخ کی بہت سی خصوصیات زمین سے مشابہت رکھتی ہیں، جیسا کہ اس کا دن، جسے مریخ کا دن یا سولر بھی کہا جاتا ہے، زمین پر ایک دن سے صرف 39 منٹ طویل ہے۔ زمین کی طرح مریخ پر بھی مختلف موسم ہوتے ہیں۔ مریخ کے پولز پر بھی برف موجود ہے، یعنی جس طرح زمین کے پولز کی طرح مریخ پر بھی پانی جمع ہوا ہے۔ اگرچہ مریخ کے پولز زمین کے پولز کی طرح نہیں ہے بلکہ پتلے ماحول ہیں، پھر بھی آکسیجن ایک ایسی ضرورت ہے جس کے بغیر انسان کا زندہ رہنا ناممکن ہے۔ بالآخر اس آکسیجن کو مریخ پر گیس کے طور پر پیدا کرنا پڑے گا یا یہاں سے لے کر جانا پڑے گا، اور صرف ایک یا دو انسانوں کے لیے نہیں بلکہ مریخ پر ایک پوری کالونی کو برقرار رکھنے کے لیے۔ سب سے پہلے خیال ISS کی طرف جاتا ہے، یعنی بین الاقوامی خلائی اسٹیشن، جس نے اب 25 سالوں سے خلائی حالات کو برداشت کیا ہے اور اس نے ری سائیکل شدہ وسائل سے مسلسل آکسیجن اور تازہ پانی فراہم کیا ہے۔ عام طور پر ISS پر ہر وقت 4 سے 5 خلابات موجود ہوتے ہیں۔ ہر ایک کو کم از کم 45 لیٹر پانی روزانہ کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ کل 1350 لیٹر ماہانہ اور 16,200 لیٹر سالانہ ہے۔ اس کے علاوہ ISS تقریباً 1000 کلو گرام آکسیجن سالانہ استعمال کرتا ہے۔ زمین کی سطح سے 400 کلومیٹر اوپر خلا میں اتنی بڑی مقدار میں آکسیجن اور پانی کیسے پیدا ہوتا ہے؟ اس کام کے لیے بین الاقوامی خلائی اسٹیشن 2 سسٹمز کو استعمال کرتا ہے: واٹر ریکلیمنیشن سسٹم WRS اور آکسیجن جنریشن سسٹم OGS۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مریخ پر ان سسٹمز کو کیوں استعمال نہیں کیا جا سکتا؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دونوں سسٹم کام کیسے کرتے ہیں۔ پانی کی بحالی کا سسٹم انسانی فضلہ یعنی پیشاب اور نمی سے پانی جمع کرتا ہے اور پھر اسے دوبارہ پینے کے قابل بنانے کے لیے اسے صاف کرتا ہے۔ ISS میں موجود WRS سسٹم پہلے سے موجود پانی کو صاف کرتا ہے، اس طرح اس کے دوبارہ استعمال کے قابل بناتا ہے اور اس طرح 98% پانی کو ضائع ہونے سے بچاتا ہے۔ دوسری طرف آکسیجن جنریشن سسٹم WRS سسٹم سے تھوڑی مقدار میں پانی لیتا ہے اور الیکٹرولائسس نامی ایک مخصوص عمل کے ذریعے اسے سانس لینے کے لیے آکسیجن میں تبدیل کرتا ہے۔ اس سادہ عمل کو جسے الیکٹرولیسس کہتے ہیں، جس سے الیکٹرک کرنٹ پانی سے گزرتا ہے اور جس کے نتیجے میں پانی آکسیجن گیس اور ہائیڈروجن گیس میں تبدیل ہو جاتا ہے، جبکہ آکسیجن گیس سانس لینے کے لیے استعمال ہوتی ہے اور ہائیڈروجن ایک انتہائی خطرناک اور آتش گیر گیس ہے جو پورے بین الاقوامی اسٹیشن کو سیکنڈوں میں آگ میں لپیٹ سکتا ہے۔ ہائیڈروجن گیس کو خلا میں ریلیز نہیں کیا جاتا بلکہ اس کے بجائے اسے ایک اور سسٹم میں منتقل کیا جاتا ہے جسے سیبیئر سسٹم کہتے ہیں۔ ISS میں موجود یہ سسٹم خلا بعد کے فضلہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو ہائیڈروجن گیس کے ساتھ ملا کر پانی، میتھین گیس اور تھوڑی سی حرارت پیدا کرتا ہے۔ دونوں کو دوبارہ استعمال کیا جاتا ہے۔
جبکہ گرمی کا انتظام ہیٹ مینجمنٹ سسٹم کے ذریعے کیا جاتا ہے، یعنی وہاں پیدا ہونے والی اضافی حرارت جو گرمی پیدا کرتی ہے کو ISS مینجمنٹ سسٹم میں بھیج دیا جاتا ہے۔ تاہم میتھین گیس جو زمین پر انتہائی اہم ہے ISS سے خلا میں بھیجی جاتی ہے۔ میتھین گیس جسے ایک قسم کی ایندھن کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، توانائی اور حرارت پیدا کر سکتا ہے، لیکن اسے باہر نکال دیا جاتا ہے کیونکہ اسے جلانے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، اور آکسیجن بین الاقوامی خلائی اسٹیشن میں سب سے قیمتی شے ہے، لہذا حرارتی مقاصد کے لیے آکسیجن کو ضائع نہیں کیا جا سکتا۔ ہر سسٹم میں ہمیشہ ڈرا بیکس ہوتے ہیں۔ ہر 6 ماہ یا سال پانی زمین سے ISS میں لایا جاتا ہے۔ یہ دوبارہ سپلائی مشن بہت مہنگے ہوتے ہیں، جہاں صرف 1 لیٹر پانی کو 400 کلومیٹر تک ISS تک پہنچانے میں $2500 تک لاگت آتی ہے۔ اگر مریخ پر آکسیجن پیدا کرنا جو 22.5 کروڑ کلومیٹر دور ہے، اسی طریقے کو استعمال کرتے ہوئے کسی بھی لحاظ سے لاگت کے قابل نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک ایسا سسٹم تیار کرنا ہوگا جو مریخ پر ہی دستیاب وسائل کو استعمال کرنے کے لیے آکسیجن پیدا کر سکے۔ 2021 میں جب ناسا نے اپنا پروجیکٹ مریخ پر بھیجا تو اس میں ایسے مواد کی تلاش کے لیے آلات نصب کیے گئے جو مریخ پر آکسیجن پیدا کرنے کے لیے استعمال کیے جا سکتے تھے، جسے مارس آکسیجن ان سیٹو ریسورس یوٹیلائزیشن ایکسپیریمنٹ کہا جاتا ہے، اور اس کو موکسی کا نام دیا گیا ہے کیونکہ ISS پر PAO یعنی پورٹیبل ایٹماسفیئر آکسیجن کا ذریعہ ایندھن بھر رہا ہے، یعنی کہ وہاں زمین سے پانی لایا جاتا ہے، لیکن مریخ پر پانی تلاش کرنے کے لیے کسی کو اس کے قطبی پول تک جانا پڑے گا یا برف نکالنے کے لیے مریخ کی سطح پر ڈرل کرنا پڑے گی۔ لہذا موکسی مریخ کی فضا میں موجود کاربن ڈائی آکسائیڈ کو استعمال کرتا ہے تاکہ اس سے آکسیجن پیدا کی جا سکے۔ سادہ الفاظ میں مریخ کی فضا میں 95% کاربن ڈائی آکسائیڈ موجود ہے۔ موکسی بیرونی ماحول سے کاربن ڈائی آکسائیڈ کو پمپ کرتا ہے اور اس میں دباؤ ڈالتا ہے، پھر اسے الیکٹرولائزر میں منتقل کیا جاتا ہے اور 800 ڈگری سیلسیس پر گرم کیا جاتا ہے۔ یہ عمل آکسیجن گیس کو کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس سے الگ کرتا ہے۔ یہ الیکٹرولائزر سونے سے بنا ہے کیونکہ سونا ایک بہترین ہیٹ کنڈکٹر ہے جو موکسی یونٹ کے دوسرے حصے کو گرم ہونے سے روکتا ہے۔ اس عمل کے دوران آکسیجن گیس کے ساتھ کاربن ڈائی آکسائیڈ سے مونو کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس بھی پیدا ہوتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس عمل میں کاربن مکمل طور پر الگ ہو جاتا ہے تو یہ کاربن کی ایک تہ بنا سکتا ہے، جیسا کہ آپ کوکنگ پین کے نیچے دیکھتے ہیں، اور یہ تہ موکسی کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اس لیے یہ عمل بڑی احتیاط کے ساتھ انجام دیا جاتا ہے، تاہم موکسی کو اس عمل کے لیے کافی مقدار میں توانائی درکار ہوتی ہے، لہذا ناسا اسے کبھی کبھار ہی چلاتا ہے جب شمسی پینل سے اضافی توانائی بچ جاتی ہے۔ اب تک اس نے صرف 122 گرام آکسیجن پیدا کی ہے جو ایک شخص کو صرف 3 گھنٹے تک زندہ رکھ سکتی ہے۔ اگر اس سسٹم کو مریخ پر آکسیجن پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جائے تو موکسی کے ایک بڑے ورژن کی ضرورت ہوگی۔ آکسیجن گیس کے لیے اسے چلانے کے لیے ایک بڑے پاور پلانٹ کے ساتھ موکسی کے ایک بڑے ورژن کی ضرورت ہوگی، اور یہ اب تک کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اب یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ موکسی ایک کمپریسر کی مدد سے کاربن ڈائی آکسائیڈ کو کمپریس کرتا ہے اور پھر اسے 800 ڈگری سیلسیس پر گرم کرتا ہے۔ ان دونوں عملوں کے لیے کافی مقدار میں توانائی درکار ہوتی ہے۔ اس کے حل کے لیے سائنسدان ایک نئی ٹیکنالوجی پر کام کر رہے ہیں جس میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کے مالیکولز کو کم درجہ حرارت پر توڑا جا سکتا ہے۔ کاربن ڈائی آکسائیڈ کو گرم کرنے کی بجائے اس کے اندر وائبریشن پیدا کر کے اس سے آکسیجن کے مالیکولز کو الگ کرنا ممکن ہو سکتا ہے۔ فی الحال اس ٹیکنالوجی کو لیبارٹری میں آزمایا جا رہا ہے، تاہم زمین پر زیادہ ہوا کے دباؤ اور درجہ حرارت کی وجہ سے ہمارے سیارے پر یہ تجربہ کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن مریخ کا ماحول اس کام کے لیے بہترین ہے۔ ٹیکنالوجی جو بھی ہو، ہمارا ہدف واضح ہے، مریخ پر آکسیجن پیدا کرنا جو وہاں پہلے سے موجود ہے، اور وہ آلہ جو آکسیجن پیدا کرتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو کمنٹ کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔